السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ سیٹھی، اور آج ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو آپ کمپلسری سے آپشنل تک فالو کر سکتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن اٹ سیلف ایک آرگنائزیشن ہے، اس کی اور بھی بہت ساری برانچز ہیں، لیکن ایک ویڈیو میں ایک لیکچر میں اس کو کور کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ابھی میں صرف آپ کے ساتھ اس کا ایک اوور ویو شیئر کر رہی ہوں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے کیا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، اس کے علاوہ آپ اس کو پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، لاء کا سبجیکٹ، انٹرنیشنل لاء، مرکنٹائل لاء اور ہسٹری آف یو ایس اے میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ صرف یہی ایک کوشچن نہیں ہوتا ہے پوچھنے والا کہ وٹ از یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اینڈ وٹ از یو این او۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کراس کوشچنز ہوتے ہیں جن کو آپ نے آن دا اسپاٹ تیار کر کے، مطلب کریم کر کے، تو ایک پراپر کوشچن بنا کر ود آؤٹ لائن اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ میں نے اکثر اپنے لیکچرز میں انگلش اور اردو دونوں لینگویجز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دونوں لینگویجز اس لیے یوز کی جاتی ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اردو پنجابی یہ ہماری ماں بولی ہوتی ہے۔ ہم جس ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں، گھر میں ہم پنجابی بولتے ہیں، اور باہر ہم فرینڈس کے ساتھ، کلیگس کے ساتھ سم ٹائم اردو بھی بولتے ہیں، پنجابی بھی بولتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لیکچرز، کلاسز اور اسٹڈی کے حوالے سے بات کریں یا آفیشیل لینگویج کے حوالے سے بات کریں تو اوبویسلی وہ ہماری انگلش لینگویج ہے۔ لیکن یہاں صرف میں نے انگلش اسٹوڈنٹس کو ہی نہیں بلکہ باقی جو اردو اسپیکنگ ہے انہیں بھی، اور جو پنجابی اسپیکنگ ہے انہیں بھی سمجھانا ہوتا ہے۔ اس لیے لیکچر کو دونوں زبانوں میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو انگلش ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، جو بھی بہت بگنرز ہیں، جو ہمارے 21 ایئرس سے 25 ایئرس تک کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں سمجھ آ سکے، کیونکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی اتنی ہیوی انگلش نہیں ہوتی جیسے ہم لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے آرٹس پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بی ایس سی، آئی کام، بی کام والوں کو لے لیں تو ان کے پاس صرف ایک فنکشنل انگلش یا بزنس انگلش ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک پراپر انگلش کا مٹیریل، گرامر بکس ایٹسیٹرا۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ میں ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ فالو کروں جو پراپر انگلش نہیں جانتے ہیں، جنہیں پراپر گرامر نہیں آتی۔ اور انگلش آپ کے پاس یہاں ویڈیو میں لکھی ہوئی آ رہی ہے، آپ چاہے تو اس کو اسٹاپ کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ بول کے آپ کو سمجھانا انگلش میں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ضروری ہے۔ آپ جتنی سمپل لینگویج یوز کریں گے، جتنی اپنی اردو لینگویج کو پروموٹ کریں گے، وہ آپ کے لیے زیادہ ایزی ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو اردو لینگویج ضروری ہوتی ہے، لکھنے کے لیے آپ کو انگلش لینگویج ضروری ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ دونوں طرح سے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، سین فرانسسکو، 1945۔ سب سے پہلے جب ہم کویشچن اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک اوور ویو لیتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اسی طرح پہلے آپ دیکھیں کویشچن ہے ہمارے پاس، ہو کوائنڈ دا نیم آف یو این او۔ مطلب جب بھی ہم کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا کاروبار کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہم اس کو ایک پراپر نام دیتے ہیں۔ اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی ہیں، ایون اگر آپ نے کوئی ملک بھی ایجاد کرنا ہے یا بنانا ہے یا کریٹ کرنا ہے تو اس کو بھی آپ ایک نام دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ بنانے کے لیے اس کو ایک نام دینا ضروری تھا جس سے اس کی پہچان ہوتی۔ تو اس نام کو کس نے سجیسٹ کیا، یہاں پہ بتایا گیا ہے، دا نیم یونائٹڈ نیشنز کوائنڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ was first used in the Declaration by United Nations of 1 January 1942 during Second World War۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں
تو 1942 1 जनवरी کو یونائٹڈ نیشنز کا نام سجیسٹ کیا گیا، لکھا گیا، لیکن اس کو جب ادارے کو بنایا گیا تب اس کا نام کاغذی کارروائی میں لایا گیا۔ The United Nations is an international organization founded in 1945۔ اب یہاں دیکھیں 1942 میں ظاہری بات ہے جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ اب یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن انٹرنیشنل لیول پہ بنانے کے لیے آپ کو پری پلاننگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام شروع بھی کریں تو اس میں بھی آپ کو پری پلان کرنا پڑتا ہے، آپ کو میرٹس اور ڈی میرٹس دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہاں پہ فائدہ ہوگا، کہاں پہ نقصان ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو اس کی بھرپائی کے لیے بھی آپ نے ریڈی رہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بنایا جانا تھا تو انہوں نے 3 سے 4 سال پہلے ہی ایک منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے تھرو انہوں نے نام بھی رکھا یونائٹڈ نیشنز ان 1942، اور اس کو بنایا گیا پراپر طریقے سے 1945 میں۔ اٹ از کرنٹلی میڈ اپ آف 193 ممبر اسٹیٹس۔ جب آپ کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن بناتے ہیں، ادارہ بناتے ہیں، تو ایک دم سے آپ کے پاس اتنے فالوورز نہیں ہوتے، اتنے لوگ نہیں ہوتے، اتنے اسٹیٹس نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو آن دا اسپاٹ ماننا شروع کر دیں۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تھا، جب شروع میں 1945 میں یہ بنی تو یہاں پہ اس کے پاس 10 سے 12 اسٹیٹس تھے، پھر آہستہ 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 یہ 193 ممبر اسٹیٹس پر مشتمل ہوتا گیا۔ جیسے اگر اب اسلام کی بات کرتے ہیں، اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو بہت ٹائم لگا تھا اسلام کو پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، طائف والوں کے پاس جاتے تھے، پھر جا کے ایک اسلام کی بیس بنی، بنیاد کھڑی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ شامل ہونا شروع ہوئے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو بنانے کے لیے بھی ایک دم سے کچھ بھی ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان بنانے کے لیے بھی کوششیں 18ویں صدی میں، 17ویں صدی میں جاری کر دی گئی تھی۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا 1857 جنگ آزادی، جب یہ سب سٹارٹ ہوا تھا، ایک ہسٹری کریٹ کی گئی تھی، تب 1947 میں جا کر پاکستان بنا تھا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، چاہے وہ صوبائی سطح پر ہو، یا آپ کے اپنے ایریے کی سطح پر ہو، آپ کو ایک پلان تیار کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک گیدرنگ تیار کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ آپ کو سنیں، سمجھیں اور جانیں۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تھا۔ It is now currently made up of 193 member states. The mission and work of the United Nations are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. اقوام متحدہ کا مشن اور کام اس کے چارٹر میں شامل مقاصد اور اصولوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کی ویب سائٹ، تو وہاں پہ آپ کو ایک چارٹر ملتا ہے۔ چارٹر سے مراد جس سے ہمارے پاکستان کا آئین ہے، آئین پاکستان، جس کے تھرو ہمیں حقوق بھی ملتے ہیں، ہمارے فرائض بھی ملتے ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا بھی ایک مقصد تھا، ایک کام تھا، ایک پراپر پلان تھا، جس کو انہوں نے اپنے چارٹر یعنی آئین میں لکھا ہے۔ اب نیکسٹ آپ دیکھیں ممبر اسٹیٹس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا، 193 ممبر اسٹیٹس ہیں۔ ایچ آف دا 193 ممبر اسٹیٹس آف دا یونائٹڈ نیشنز از اے ممبر آف دا جنرل اسمبلی۔ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک میں سے ہر ایک جنرل اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے۔ اسٹیٹس آر ایڈمیٹڈ ٹو membership in the UN by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council۔ سلامتی کونسل کی سفارش پر ریاستوں کو جنرل اسمبلی کے ایک فیصلے کے ذریعے اقوام متحدہ میں رکنیت حاصل کرنے کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ Next we have main organs. The main organs of the UN are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council,
the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the UN Secretariat. All were established in 1945 when the UN was founded. اقوام متحدہ کے مرکزی ادارے جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، معاشی اور معاشرتی کونسل، امانتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ کا سیکریٹریٹ ہے۔ ان سب کا قیام 1945 میں کیا گیا تھا جب اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ Next we have the leadership. The Secretary General of the United Nations is a symbol of the organization's ideals and a spokesperson or spokesman for the interest of the world's people, in particular the poor and vulnerable. The current Secretary General of the UN and the ninth occupant of the post is Mr. Antonio Guterres of Portugal, who took office on 1 January 2017. The UN Charter describes the Secretary General as Chief Administrative Officer of the organization. لیڈرشپ کی بات کریں تو لیڈرشپ کے حوالے سے اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل تنظیم کے نظریات کی علامت ہوتا ہے اور دنیا کے عوام بالخصوص غریب اور کمزور لوگوں کے مفادات کا ترجمان بھی ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے موجودہ سیکریٹری جنرل اور اس عہدے پر نو کردار پرتگال کے مسٹر انٹونیو گوٹیرس ہیں، جنہوں نے 1 جنوری 2017 کو اپنا عہدہ سنبھالا تھا، اور اقوام متحدہ کے چارٹر نے سیکریٹری جنرل کو تنظیم کا چیف انتظامی افسر بھی قرار دیا ہے۔ Next we have the Secretariat. One of the main organs of the UN is organized along departmental lines, with each department or office having a distinct area of action and responsibility. Offices and departments coordinate with each other to ensure cohesion as they carry out the day-to-day work of the organization in offices and duty stations around the world. At the head of the United Nations Secretariat is the Secretary General. سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کے ایک اہم ادارے میں سے ایک ہے جو محکمہ جاتی خطوط کے ساتھ منظم ہے، جس میں ہر محکمہ یا آفس الگ الگ عمل اور ذمہ داری کا حامل ہے۔ دفاتر اور محکمے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا بھر کے دفاتر اور ڈیوٹی اسٹیشنوں میں تنظیم کے یومیہ کام انجام دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کے سربراہ سیکریٹری جنرل ہی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ فنکشن ہے ہمارے پاس فنڈز، پروگرامز، اسپیشلائزڈ ایجنسیز اینڈ ادرس۔ The UN system, also known unofficially as the UN family, is made up of the UN itself and many programs, funds, and specialized agencies, all with their own leadership and budget. The programs and funds are financed through voluntary rather than assessed contributions. The specialized agencies are independent international organizations funded by both voluntary and assessed contributions. اقوام متحدہ کا نظام اقوام متحدہ کی فیملی سے بھی جانا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ اور بہت سارے پروگرامز، فنڈز اور خاص ایجنسیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سب اپنی اپنی قیادت اور بجٹ سے بنتے ہیں۔ سب ڈپارٹمنٹس کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے، اپنی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے۔ پروگراموں اور فنڈز کی تشخیص کی گئی شراکت کی بجائے رضاکارانہ خدمات کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اسپیشلائزڈ ایجنسیاں آزاد بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جن کی مالی امداد دونوں رضاکارانہ اور اندازہ کردہ شراکت سے بھی ہوتی ہے۔ This was a brief overview about United Nations Organization. Inshallah, in next video, I shall share the Charter of the United Nations Organization chapter-wise. So stay tuned and be ready for your exam. Remember me in your prayers. Your host, Advocate Sethi.